السلام علیکم، میں محمد اقبال خالد ایڈوکیٹ، میری یوٹیوب چینل کا نام ہے ٹیکسیشن پاکستان گائیڈ۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ کن کن لوگوں کو انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانا ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں ساتھ اس کے ایک ویلتھ اسٹیٹمنٹ کیونکہ اس کا پارٹ ہوتا ہے، تو ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی کون سے لوگ جمع کرائیں گے، ہم اس موضوع پہ آج بات کریں گے۔ تو اگر تو دوستو آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن پش کر دیں تاکہ آپ کے پاس میری تازہ ترین نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں۔ آتے ہیں موضوع کی طرف۔ تو دوستو تمام یہ کیٹیگریز جن پہ ہم بات کریں گے ان کو انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانا ضروری ہے۔ اب سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، بلکہ کئی لوگوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ جب ہمارا ٹیکس کٹ جاتا ہے، خاص طور پہ سیلری پرسن کا، تو پھر جب ٹیکس کٹ جاتا ہے جتنی انکم ہے اس پہ ٹیکس جمع ہو جاتا ہے تو ہمیں ریٹرن جمع کرانا کیوں ضروری ہے؟ تو دو چیزیں علیحدہ علیحدہ رکھیں، دو چیزیں دونوں علیحدہ ہیں کہ ٹیکس جو کٹنا ہے، جو کٹتا ہے، وہ ایک رسپانسبلٹی ہے امپلائر کی یا ود ہولڈنگ ایجنٹ کی، تو وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ کی انکم پہ جب ٹیکس کٹ گیا تو اس کو آپ نے ڈکلیئر کرنا FBR میں ضروری ہے۔ اب آگے آتا ہے کہ یہ انکم ٹیکس ریٹرن کن لوگ، کون سے لوگ جمع کرائیں گے۔ یہ 114 سیکشن آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا جو سیکشن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایوری کمپنی، کہ ہر کمپنی، چاہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، چاہے وہ لمیٹڈ ہے، چاہے وہ سنگل ممبر کمپنی ہے، اگر وہ کمپنی ہے اور SCCP میں، کمپنی رجسٹریشن آفس میں، سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں اگر وہ رجسٹرڈ ہے تو اس کو انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانی پڑے گی۔ اس سے کوئی مبرہ ہے کہ وہ اس کا جو ہے ٹرن اوور کتنا ہے اس پہ نہیں ہے، صرف کمپنی ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ ہے یا پبلک لمیٹڈ ہے تو اس پہ ریٹرن جمع ہونی ضروری ہے۔ آگے آتا ہے ایوری پرسن ادر دین اے کمپنی whose taxable income for the year exceeds the maximum amount of that is not chargeable to tax under the ordinance for the year۔ اس میں سیلری انڈیویجول آتے ہیں جن کی سیلری 6 لاکھ، جو 2021 کا جو اب سال گزرا ہے، اس میں تمام وہ لوگ جن کی سیلری انکم 6 لاکھ سے ایکسیڈ کرتی ہے تو ان پہ ٹیکس ریٹرن جمع کرانا ان کی ضروری ہے۔ یہ پیچھے ایک 5 لاکھ سے 6 لاکھ بھی، اگر 5 لاکھ بھی سیلری اس کی ہے تو ریٹرن اس پہ بھی بنتی ہے، لیکن ٹیکس ڈیڈکشن جو ہے آپ کی سیلری پہ 6 لاکھ سے شروع ہوتی ہے، تو لہٰذا 6 لاکھ سے اگر سیلری آپ کی زیادہ ہے تو آپ کو انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانی پڑے گی۔ اسی میں فال کرتے ہیں بزنس انڈیویجول اور AOPs، ایسوسیشن آف پرسنس۔ اگر کسی بزنس انڈیویجول کی یا سیلری یا AOP، ایسوسیشن آف پرسنس کی جو انکم ہے وہ 4 لاکھ سے زیادہ ہے تو ٹیکس اس پہ ڈیڈکٹ ہوگا، اور ان کی جو انکم ہے وہ 3 لاکھ سے اگر زیادہ ہے تو ان پہ ٹیکس کٹنا، ان پہ ریٹرن جمع کرانا ضروری ہے۔ 4 لاکھ ان کی لمٹ ہے کہ اس سے آنورڈ جو ہے ٹیکس کٹے گا، لیکن سیلری ان کی انکم اگر 3 لاکھ سے زیادہ ہے تو ان پہ بھی ریٹرن جمع کرانا ضروری ہے۔ آگے آ جاتی ہے نان پروفٹ آرگنائزیشن ایز ڈیفائنڈ ان کلاس 36 آف سیکشن 2۔ تمام نان پروفٹ آرگنائزیشن، ایسی تنظیمیں، NGOs، ان پہ بھی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانا ضروری ہے، چاہے ان کی انکم ایگزمپٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کی انکم ایگزمپٹ ہے تو ٹیکس کریڈٹ لیں گی، لیکن ٹیکس ریٹرن ان کو بھی جمع کرانا ضروری ہے۔ آگے آتا ہے ایوری پرسن ہوز انکم فار دا ایئر از سبجیکٹ ٹو دا فائنل ٹیکسیشن انڈر اینی پروویژن آف دس سیکشن، دس آرڈیننس، کہ تمام وہ لوگ جن کی انکم فائنل ٹیکسیشن میں ہے ان کو بھی ٹیکس
इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराना ज़रूरी है। अब फाइनल टैक्सेशन क्या होती है कि फाइनल टैक्स रजीम जो है वो हमारी टैक्स रजीम का एक नॉर्मल टैक्स रजीम होता है, एक फाइनल टैक्स रजीम होता है, एक मिनिमम टैक्स होता है। तो फाइनल टैक्स में जितनी आपकी इनकम है उस पे प्रॉपर उसके रेट्स होते हैं, डिफाइंड होते हैं, उस रेट पे टैक्स कटना होता है। जिस तरह बैंक डिपॉजिट्स है, बैंकिंग इनकम है, इस पे भी टैक्स करता है, वो भी आपकी फाइनल टैक्स में आती हैं। डिविडेंड टैक्स जो होता है, डिविडेंड इनकम पे जो टैक्स करता है, ये भी फाइनल टैक्स में आती हैं। तो ऐसे लोग उन पे भी टैक्स रिटर्न जमा कराना ज़रूरी है। जब आप रिटर्न में जाते हैं कि रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, तो ऑलरेडी मेरी एक वीडियो आ चुकी है जिस पे मैंने प्रॉपर्ली बताया है कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे जमा कराई जाती है। तो अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं या रिटर्न अपनी जमा कराते हैं तो आप उसको फॉलो करके वो अपनी रिटर्न जमा करा सकते हैं। तो फाइनल टैक्सेशन वाले भी टैक्स रिटर्न जमा कराएंगे। इसी तरह से आगे एवरी पर्सन नॉट कवर्ड बाई क्लास ए बी सी, ए बी ए सी और ए डी, यानी इन तमाम वो लोग जो इन क्लासेस में कवर नहीं होते, तो ये लोग अगर हैं तो वो भी टैक्स जमा कराएंगे। वो कौन से हैं? Who has been charged tax in respect of any of the two preceding years, वो लोग जिन्होंने पिछले 2 साल जिनकी इनकम पे टैक्स लगा है या उन पे टैक्स चार्ज हुआ है तो वो भी रिटर्न जमा कराएंगे। क्लेम्स a loss carry forward under this ordinance for a tax year, कंपनीज हो गई या एसोसिएशन पर्सनस हो गई, वो लॉस अगर क्लेम करती हैं तो वो लॉस क्लेम करने के लिए उनको अपनी रिटर्न जमा कराना ज़रूरी है, उनको करानी पड़ेगी। Owns immovable property with a land area of 500 square yards or more, or owns a flat located in the area falling within the municipal limits, यानी तमाम लोग जिनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी 500,000 स्क्वायर यार्ड यानी 500 स्क्वायर यार्ड से अगर ज़्यादा है या है तो उनको उन पे टैक्स जमा कराना पड़ेगी। और फ्लैट उनका अगर है और वो म्यूनसिपल कमेटी की लिमिट्स के अंदर वाक़या है तो उन तमाम लोगों को भी रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। आगे वो लोग ओन्स अ प्रॉपर्टी with a land area of 500 square yards or more located in a rating area। रेटिंग एरिया जो होते हैं वो होते हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जो गवर्नमेंट करती है इस्तेमाल, म्यूनसिपल कमेटी जो है या म्यूनसिपल प्रॉपर्टी जिन पे होती है प्रॉपर्टी टैक्स जिनको पे करना होता है, तो अगर उनका 500 स्क्वायर यार्ड्स तक उनकी अगर प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो रेटिंग एरिया में है, मीन्स के म्यूनसिपल लिमिट्स में है, तो उनको भी रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। ओन्स अ फ्लैट कवर्ड एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर फीट और मोर लोकेटेड इन द रेटिंग एरिया, अगर वो उनका फ्लैट है और वो भी 2000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा है और वो रेटिंग एरिया है तो उनको भी रिटर्न जमा कराना पड़ेगी। अगली क्लास में कहता है कि ओन्स अ मोटर व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी अबव 1000 सीसी, यानी वो लोग जिनके पास गाड़ियां हैं और गाड़ी की कैपेसिटी 1000 सीसी या उससे ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा है तो उन लोगों को भी रिटर्न जमा कराना पड़ेगी। हैज़ ऑब्टेन नेशनल टैक्स नंबर, तमाम वो लोग जिन्होंने नेशनल टैक्स नंबर हासिल कर लिया है उनको भी टैक्स रिटर्न जमा कराना पड़ेगी। अब इनकम टैक्स ये नंबर क्या होता है, नेशनल टैक्स नंबर क्या होता है, एनटीएन क्या होता है, ऑलरेडी इस पे मेरी वीडियो आ चुकी है कि आप एनटीएन कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने एनटीएन हासिल कर लिया है, मीन्स कि सैलरी पर्सन या बिजनेस इंडिविजुअल का CNIC 2015 के ऑनवर्ड जो है वो उनका CNIC ही उनका नेशनल टैक्स नंबर है, और AOPs और कंपनीज वगैरह जो हैं उनको अलहदा से एनटीएन इशू होता है, तो इन तमाम लोगों को रिटर्न जमा कराना पड़ेगी।
The person who is the holder of commercial or industrial connection of electricity where the amount of annual bill exceeds 500,000. اگر کوئی کمرشل یا انڈسٹریل کنیکشن کسی کا بجلی کا اس کے پاس ہے اور اس کے بل کی لیمٹ جو ہے وہ 5 لاکھ سے زیادہ ہے سالانہ، تو بل اگر 5 لاکھ سے زیادہ کسی کو آتا ہے اور کمرشل اور انڈسٹریل کنیکشن اس کے پاس ہے تو ان کو بھی ریٹرن جمع کرانا پڑے گی. Is a resident person registered with any chamber of commerce, industry, trade or business or market? تو وہ لوگ جو یہ نان ریزیڈنٹ پہ نہیں ہے، یہ صرف ریزیڈنٹ پرسن کے پہ اپلیکیبل ہوتی ہے، جو کسی بھی ٹریڈ باڈی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. ٹریڈ باڈی مین چیمبر آف کامرس بھی اس میں آتی ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے، پاکستان بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل انسٹیٹیوٹ، آگے انسٹیٹیوٹ آف چارٹر اکاؤنٹنٹس فار پاکستان. تو اس طرح کے مینجمنٹ کے ساتھ، ٹریڈ باڈیز کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، جاب کرتے ہیں، تو ان کو بھی ریٹرن یا ان کا پارٹ ہیں تو ان کو بھی ریٹرن جمع کرانا پڑے گی. اور اب جو وہاں پہ رجسٹرڈ ہے، resident persons being an individual required to file the foreign income and assets statement under 116A. 116A سیکشن ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو پاکستانی ریزیڈنٹ ہیں، مینس کہ ان کا ریزیڈنٹ اسٹیٹس پاکستان میں 183 دن میں سے زیادہ ہے، تو وہ پاکستانی ریزیڈنٹ ہیں. تو ان لوگوں کو اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کرانا پڑے گی، ساتھ ان کو اپنے دنیا کے دوسرے ملکوں میں ایسٹس ہے یا ان کی انکم ہے تو ان کو بھی وہ اپنی ریٹرن جمع کرانا پڑے گی. اب 116A کی جو ہے نا وہ جو کوانٹٹی ہے یا لیمٹ ہے وہ $1,00,000 کے اگر ایسٹس ہیں ان کے، تو $1,00,000 کے ایسٹس ہیں، اس کا ریٹ تو بڑھتا رہتا ہے، لیکن اگر اس کی سالانہ جو انکم ہے ایسٹس جو ہے، اگر ڈکلیئرڈ ایسٹ جو ہے $1,00,000 سے زیادہ ہے تو اس کو بھی ریٹرن جمع کرانا پڑے گی. A person or classes of persons notified by the board for the approval of minister in charge، یہ نئی کلاس ڈالی گئی ہے اس ایکٹ میں. تو تمام وہ پرسنس اور کلاسز آف پرسنس جن کو بورڈ نے اپروول دی ہے، منسٹر انچارج نے اپروول دی ہے، تو ان کو ریٹرن جمع کرانی پڑے گی. Every individual whose income under the head income for the business exceeds ₹300,000 but does not exceed 400,000 in a tax year is also required to furnish the return of income from the year. یہ پہلی میں ہی ہم یہاں پہ بتا چکے ہیں کہ یہ پہلی کلاس جو تھی اس میں، یہ کلاس اے بی میں، کہ سیلری پرسن اس میں آتے ہیں جن کی 6 لاکھ یا اس سے زیادہ انکم ہے تو اس پہ وہ اپنی ریٹرن جمع کرائیں گے. تو یہاں پہ بزنس انڈیویجولس جن کی انکم 3 لاکھ سے زیادہ ہے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، تو ان کو ریٹرن جمع کرانا پڑے گی. 4 لاکھ سے اگر زیادہ ہے تو ان پہ انکم ٹیکس ڈیڈکشن شروع ہوگی، لیکن ان کی انکم 3 لاکھ سے زیادہ ہے تو ریٹرن ان پہ واجب ہے، وہ بھی ان کو جمع کرانا پڑے گی. تو دوستو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی ریٹرن جمع کرانا پڑے گی ہر سال. اگر وہ نہیں جمع کرائیں گے تو ان پہ پینلٹیز کا علیحدہ سے ایک سیکشن 182 ہے کہ مختلف کون وہ لوگ ہیں جن پہ اچھی خاصی پینلٹیز وہاں پہ لگیں گی، اس کو بھی علیحدہ سے ڈسکس کیا جائے گا. تو اس کے بعد میری وہ بھی ویڈیو آنے والی ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانی ہے، جن کی انکم ٹیکسیبل ہے. ٹیکسیبل کہاں سے شروع ہوتی ہے، کس کلاس کی ہے، تو وہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی سالانہ انکم ٹیکس گوشوارہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ جمع کرانا ضروری ہے. دوستو میری یہ ویڈیو آپ کو پسند ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن پش کیجیے گا تاکہ میری آپ کو ویڈیوز اور ملتی رہے. تھینک یو، جزاک اللہ.